اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. چنانچہ اس لیے تفسیرت میں لکھا ہے، اس لیے علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے قریب نازل ہوں گے دنیا میں تو وہ کوئی نئی شریعت لے کر، نیا پیغام لے کر یا پھر نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہی تشریف لائیں گے. اور پھر جب وہ وقت آنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے اشارے آپ کے دادا محترم عبد المطلب کے ذریعے سے دنیا کے سامنے واضح کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے آپ نے خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہی زنجیر دنیا میں پھیلنے لگتی ہے، مشرق کی جانب بھی پھیلتی ہے اور مغرب کی جانب بھی پھیلتی ہے، اور اس کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس پر جتنے بھی پتے ہیں وہ سب کے سب چمکدار ہیں، روشن ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسا نظارہ ہے کہ میں نے ایسا نظارہ اس سے پہلے کبھی خواب نہیں کیا. اور جب اس کی تعبیر معلوم کی گئی تو تعبیر دینے والے نے بتلایا کہ آپ کی نسل میں ایک ایسے شخص کا وجود ہونے والا ہے، ایک ایسے شخصیت کی آمد ہونے والی ہے کہ جن کی شخصیت کا چرچا آسمانوں پر بھی ہوگا، زمینوں پر بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، اور ان کا نام محمد رکھا جائے گا. اور یہی اشارات آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو بھی دیے گئے کہ ان کا نام محمد رکھا جانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عبد المطلب نے جب اور زمانہ قریب آیا پھر خواب میں دیکھا کہ وہ آب زمزم، وہ کنواں جو ختم ہو چکا تھا، جس سے پاٹا جا چکا تھا، نام و نشان موجود نہیں تھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے برہ کو کھودیے. آپ فرماتے ہیں برہ کیا؟ پھر وہ آتا ہے کہتا ہے مظنونہ کی کھدائی کیجیے. آپ حرم میں حتیم جن میں موجود ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے، آنکھ لگتی ہے. وہی پہلے دن خواب دیکھا، کہا گیا برہ کو کھودیے. دوسرے دن خواب وہیں پر پھر دیکھا، کہا گیا مظنونہ کو کھودیے. تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کہا گیا طیبہ کو کھودیے. چوتھے دن پھر خواب دیکھا، کہا گیا زمزم کو کھودیے. اور آپ نے ہر مرتبہ یہی معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. چوتھی مرتبہ آپ کو بتلایا گیا یہ وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جاری ہوا تھا. اور اس کے بعد اس کنویں کو قبیلہ بنی جرہم کی بدعمالیوں کی وجہ سے پاٹ دیا گیا تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کنویں کو ظاہر کیا جائے. آپ نے قریش قبیلے کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اس کنویں کو کھودنا چاہتا ہوں. کوئی آپ کی معاونت کے لیے نہیں آیا. آپ کے ایک بیٹے تھے اس وقت حارث، آپ انہیں لے کر چلتے ہیں. خواب میں جہاں جہاں نشاندہی فرمائی گئی تھی وہ تمام جگہ کھودی جاتی. قریش مذاق اڑا رہے ہیں کہ کنواں نہیں نکلے، لیکن جیسے جیسے کھدائی ہوتی جاتی ہے کنواں ظاہر ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جو پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جاری ہوا تھا وہ پانی دوبارہ سے اور ایسا جاری ہوتا ہے، وہ پانی ایسا جاری ہوتا ہے کہ عبد المطلب کا زمانہ وہاں سے لے کر آج تک آب زمزم اسی طریقے سے جاری ہے اور تا قیامت ایسے ہی جاری ہے. یہ دو خواب عبد المطلب کے. تیسرا واقعہ پیش آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 40 دن پہلے، جب ابرہ بادشاہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے چلتا ہے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ مکہ والوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. عبد المطلب خانہ کعبہ کی چوکھٹ سے لپٹ جاتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں کہ اس گھر کے مالک ہماری قوت اور طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس ظالم کا مقابلہ کر سکیں، اس گھر کو ہم تیرے ہی حوالے کرتے ہیں. یہ دعائیں کر کے علاقے کو خالی کرتے ہیں اور جنگلوں میں چل جاتے ہیں. یمن کا وہ بادشاہ ابرہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب تو خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن ابھی قریب بھی نہیں پہنچتا. اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ آتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے طیرن ابابیل، آج ہمارے سامنے سورۃ تلاوت کی گئی ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ جو اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچوں میں
کنکریاں لے کر آئے تھے، ان کی تاثیر یہ تھی جس شخص پر وہ کنکری پڑتی تھی، جس ہاتھی پر وہ کنکری پڑتی تھی، اوپر سے لے کر داخل ہوتی تھی اور زمین کے اندر گھس جاتی تھی، سب کا سب لشکر ختم کر دیا گیا۔ قرآن نے فرمایا پوری فوج اس کی ایسے ہو گئی تھی کہ عصف معقول، جیسا بھوسا کھانے کے بعد بے حیثیت ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب آمد کا وقت ہوا، اللہ رب العزت نے اس رات میں بھی دنیا والوں پر واضح فرما دیا کہ وہ شخصیت کی دنیا کے اندر آمد ہے کہ 1000 سے جو آتش کدہ فارس کے اندر جہاں تھا اور جس کی عبادت کی جا رہی تھی، پوجا کی جا رہی تھی، وہ آج یکلخت بجھ جاتا۔ ایران کے بادشاہ کسرا کے محل میں زلزلہ واقع ہوتا ہے اور 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ گویا کو دنیا کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ اب اللہ رب العزت کی بڑائی کے نغمے سنائے جائیں گے، اللہ رب العزت کی کبریائی کی صدائیں لگیں گی، اللہ کے ایک ہونے کو بتایا جائے گا، اللہ سے تعلق جو ٹوٹ چکا ہے وہ تعلق جوڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے وہ محبوب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا دنیا دیکھتی رہی کہ جیسے جیسے آپ پروان چڑھے ہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موقع اللہ رب العزت دنیا پر واضح فرماتا رہا یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی شان بڑی بلند ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام والے حامل نبی ہیں۔ یہ حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، کوئی بچہ نہیں ملتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں، جس سواری پر آئی تھی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور اب جب جا رہی ہیں وہ سواری میں ایسی جان پڑی ہے کہ سب سے آگے ہے۔ جس قبیلے میں موجود تھی وہاں تمام بکریاں جب چرتی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ان کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا، اور حلیمہ سعدیہ کی جب بکریاں چرتی ہیں تو ان کے اندر دودھ اتنا ہے کہ پورا خاندان دودھ استعمال کرتا ہے پھر بھی بچا رہتا ہے۔ معلوم یہ کہ ہر جگہ ہریالی ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں آخر ایسا کیوں؟ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، قلب اطہر کو نکالتے ہیں اور اس سے زمزم سے دھوتے ہیں، اور پھر آپ کے سینے کو ایسے ہی دل کو اندر رکھ کے سی دیا جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں، 8 سال کی عمر کہ اس موقع پر سائے تمام اٹھتے چلے گئے ہیں، 12 سال کی عمر ہے، پہلا سفر آپ ملک شام کا کرتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا قافلہ ہے کہ جب دھوپ پوری حدت اور تماسک کے ساتھ ہوتی ہے کئی بادل سایہ لے کر آ جاتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں درخت سایہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا معلوم نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان وہ آخری نبی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے۔ 24 سال کی عمر میں جب آپ شام کا دوسرا سفر فرماتے ہیں، وہاں بھی اسی طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخصیت کوئی معمولی نہیں، بہت بلند مرتبے کی حامل یہ شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے مکہ کے جو درخت مجھے سلام کرتے تھے، جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے، میں انہیں اب بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں گلیوں سے نکلتا تھا کہیں ادھر سے سلام کی صدا سنائی دیتی تھی، کہیں ادھر سے سلام کی آوازیں آتی تھی کہ سلام کون کر رہا ہے، کہیں درخت سلام کر رہے ہیں، کہیں پتھر سلام کر رہے ہیں، کہیں آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں، اور جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد جب تمام ظالم طاقتیں، جو مضمون میں سنانا چاہتا ہوں، تمام کفریہ طاقتیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، آپ کے مقام کو گرانا چاہتی ہیں، آپ کو بے حیثیت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت دکھلاتا ہے تم ذلیل نہیں کر سکتے، اللہ معراج عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ آپ کے 3 نرینہ اولاد، 3 بچے، پہلے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، کافر ہنس رہے ہیں، دوسرے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، کافر اور خوش ہو رہے ہیں، تیسرے بیٹے کا انتقال ہوتا، کافروں کے خوشی کے ٹھکانے نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا، محمد کا نام دنیا کے اندر نہیں رہے گا، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پڑھی اور سنی گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اتنا خیر دے دیا ہے، اتنا خیر
دے دیا ہے، اتنا خیر دے دیا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے کسی طریقے سے، اور اللہ رب العزت نبی کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس قدر نوازشیں ہماری آپ کے اوپر ہوں گی کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ تو راضی ہے ہی، اور محمد بھی راضی ہیں، لیکن یہ امت کو سنانا مقصود ہے کہ جس نبی کے تعلق سے تمہارا یہ وہم و گمان ہے کہ جس نبی کا نام ختم کیا جا سکتا ہے، کیا اس نبی کے مشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس نبی کی تحریک کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا بم برسا کر اس نبی کے ماننے والوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم، نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وجود اسی وقت بخش دیا گیا، اسی وقت مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا تھا۔ یہ ہے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ اس لیے دنیا نے دیکھا جتنے طعنہ دینے والے تھے کہ نبی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، نبی کی تحریک ختم ہو جائے گی، نبی کا مشن ختم ہو جائے گا، محمد کے کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی ہے۔ جب نرینہ اولاد نہیں ہے تو نسب کا کیا پتہ ہوگا؟ دنیا نے دیکھا نسل اللہ رب العزت نے ایسا محفوظ فرمایا، ایسا محفوظ فرمایا کہ کائنات کے اندر کوئی دوسری شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کی برابری اس معاملے میں کر سکے۔ دنیا والے آج جتنے بھی ظالم فرعون گزرے، کون جانتا ہے کون باپ تھا کون بیٹا تھا؟ قارون گزرا، کون جانتا ہے باپ کون تھا بیٹا کون تھا؟ نمرود کے بارے میں ہو، شداد کے بارے میں ہو، حامان کے بارے میں ہو، دنیا کے جتنے ظالم اور کافروں کو اٹھا کر دیکھ لو، کسی کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ خوشخبری اور یہ بلند مقام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے کہ آپ کو آپ کے نام سے لے کر اور جب سے انسانیت تک شروع ہوئی ہے، مورخین نے نقل فرمایا ہے پورا سلسلہ اٹھا کر دیکھو، نبی کو یہ طعنہ دینے والوں کہ تمہارا نام ختم ہو جائے گا، نبی کے نام کو ہم نے ایسا محفوظ کیا ہے، ایسا محفوظ کیا ہے کہ دنیا والے اگر پوچھیں کہ محمد کے والد کا نام کیا ہے، بتا دو عبداللہ۔ پوچھا جائے عبداللہ کے والد کا نام کیا ہے، بتا دو عبد المطلب۔ پوچھا جائے عبد المطلب کے والد کا نام کیا ہے، بتا دو ہاشم۔ ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی، قصی کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ کے والد کا نام کعب، کعب کے والد کا نام لبی، لبی کے والد کا نام غالب، غالب کے والد کا نام فہر، فہر کے والد کا نام مالک، مالک کے والد کا نام نظر، نظر کے والد کا نام کنانہ، کنانہ کے والد کا نام خزیمہ، خزیمہ کے والد کا نام مدرکہ، مدرکہ کے والد کا نام الیاس، الیاس کے والد کا نام مزر، مزر کے والد کا نام نزار، نزار کے والد کا نام معد، معد کے والد کا نام عدنان۔ 21 واسطوں سے یہ سلسلہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ جو شخص بھی سیرت پر قلم اٹھائے گا یہاں تک نسب وہی نہیں سکتا لکھے، تمام اہل سیر نے عدنان تک نسب نامہ لکھا ہے، اور بعد اہل سیر نے اس سے بھی آگے تحقیقیں کی اور انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کس نبی کا اور نبی کی امت کا تم نام ختم کرنا چاہتے ہو، ہم بتاتے ہیں نبی کا کیا مقام ہے، نبی کی کیا پہچان ہے، نبی کی کیا معرفت ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے۔ عدنان کے والد کا نام پوچھو عبد، عبد کے والد کا نام حمیسہ، حمیسہ کے والد کا نام سلمان، سلمان کے والد کا نام عوس، عوس کے والد کا نام بوس، بوس کے والد کا نام طبال، طبال کے والد کا نام ابی، ابی کے والد کا نام عبام، عبام کے والد کا نام ناشد، ناشد کے والد کا نام حزا، حزا کے والد کا نام بلداس، بلداس کے والد کا نام یدلاف، یدلاف کے والد کا نام تانش، تانش کے والد کا نام جاحم، جاحم کے والد کا نام ناحش، ناحش کے والد کا نام ماخی، ماخی کے والد کا نام عیفی، عیفی کے والد کا نام عبقر، عبقر کے والد کا نام عبید، عبید کے والد کا نام الدعاء، الدعاء کے والد کا نام حمدان، حمدان کے والد کا نام سمبر، سمبر کے والد کا نام یسربی، یسربی کے والد کا نام یحزن، یحزن کے والد کا نام یلعن، یلعن کے والد کا نام ارعبا، ارعبا کے والد کا نام عیزی، عیزی کے والد کا نام زیشان، زیشان کے والد عیسر، اقناد، ابحام، مقصی، نافذ، زرع، سمی، مزی، عوز، عیران، قیدار، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام 61 واسطوں سے پہنچے۔ اور اہل سیر یہاں بھی خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا آؤ اور بتائیں گے ہم۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آسر،
آزر کے والد کا نام ناحور، ناحور کے والد کا نام سروج، سروج کے والد کا نام رعو، رعو کے والد کا نام فائج، فائج کے والد کا نام عابر، عابر کے والد کا نام ارفخشاد، ارفخشاد کے والد کا نام سام، سام کے والد کا نام نوح علیہ السلام. 71 واسطوں سے جا کر پہنچا. کہا یہاں بھی نہیں خاموش، ہم اور بتائیں گے اور پوچھو. نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک، لامک کے والد کا نام متوشائے، متوشائے کے والد کا نام اقلوع، ادریس، ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یارد، یارد کے والد کا نام ملحل، ملحل کے والد کا نام قینان، آنوشیس، آدم علی نبینا علیہ السلام. ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی نظیر؟ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہوں ایسی نظیر کوئی نہیں پیش کر سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام ہے. اس لیے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ اللہ نے اس نور کو بکھیر کر رکھا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی اعلان فرما دیجئے میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں اور قیامت کے احوال سے تمہیں ڈرانے اور بچانے والا بنا کر بھیجا. اے نبی نے بتائیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. اے نبی یہ جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر ہی نہیں بیعت کر رہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا. کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا. وما رمیت اذ رمیت. اے نبی کافروں کی جانب یہ جو مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں، اللہ رب العزت نے پھینکی. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پورا نور قرآن میں ایسے بکھرا ہوا نظر آئے. تو میرا عزیزو نبی کا مقام اس قدر بلند ہے. آخر کی صورت نبی کے اسی مقام کو جگہ جگہ ہمیں دکھلاتی ہیں اور ہمیں خوشخبریاں سناتی ہیں اور مجھے اور آپ کو تسلیاں بھی دیتی ہیں کہ تمام دنیا کفر اگر تم پر ٹوٹ پڑے اور وہ یہ چاہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اسلام کا نام مٹا دیں، مدارس پر بلڈوزر چلا کر مساجد کو مسمار کر کے، یا پھر بے قصور نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھوس کر، یا پھر بزرگوں کی پگڑیوں سے کھلواڑ کر کے، یا پھر بزرگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر، یا پھر اور غلط طریقے سے ناجائز اور امور کے ذریعے سے انہیں معلوم ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے یہ وہ قوم ہے جس کا نام ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ. اور دنیا دیکھ رہی کہ کتنے ہم پر پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ کبھی کوئی قوم آتی ہے کبھی کوئی قوم آتی ہے. بر وقت دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا کفر یہودیت کے پیچھے پشت پناہی کر رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے. تمام ٹیکنالوجی، تمام بم دیے جا رہے ہیں، ہر طرح کے اسلحات سے اس فوج کو مزین کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوت اور ایک ایسی استعداد عطا فرمائی ہے کہ مٹانے والے ہمارا نام مٹاتے تھک جا رہے ہیں، لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نام مٹانا آسان ہے. پر اتنا تقاضا میں آج کی اس خوبصورت سی مجلس میں آپ سے ضرور کروں گا کہ نبی کے اس مقام کے ساتھ اور نبی کی اس بلندیوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہو، اتنی رفعت شان جس نبی کی ہو، کیا واقعتاً ہمارا تعلق بھی اس نبی سے جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے یا نہیں؟ اگر تعلق میں کہیں کمی آئی ہے، اطاعت میں کہیں کمزوری آ گئی، آپ کی اتباع سنت میں اگر کہیں کمزوری ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تعلق کو ان تمام دنیا کفر کی سازشوں کے نتیجے میں ہمیں کمزور نہیں ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت 3 چیزوں میں ملتی ہے. سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. یہ علماء سے محبت، یہ مسجدوں کے اماموں سے محبت، یہ قرۃ سے محبت، کس وجہ سے؟ ایمان کی محبت، ایمانی تعلق. اور فرمایا کہ تیسری چیز کفر اختیار کیے جانے کو ایسے ہی ناپسند کرو جیسے زندہ آگ میں جلنے کو ناپسند کرو.
بس آج کی مجلس میں ہمیں یہی ہدف لے کر جانا ہے، یہی مقصد لے کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنے بلند مقامات سے نوازا گیا ہے، اللہ رب العزت نبی کے تو فعل یہ بلند مقام امت کو بھی یقیناً عطا فرمائے گا۔ حالات سے گھبرا نہیں، حالات آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ حالات اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکہ کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے اور بہت سخت ترین حالات رہے، بس ضرورت ہے استقامت، جمنے کی، دین سے جڑے رہنے کی، قرآن سے والہانہ تعلق رکھنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی، شرم اور حیا کے لباسے کو پہننے کی، خواتین میں دینداری کا مزاج پیدا کرنے کی۔ اگر ہم دین سے ایسے ہی مضبوطی سے جڑے رہیں، یقین جانیے جس صبح کا ایک زمانے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے وہ بہترین صبح ہمیں یقین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔